دل، احساس اور توانائی۔ انسان ایک مخلوق ہے، اسے اس کے خالق نے پیدا کیا ہے۔ یہ ایک مشین ہے، ایک روبوٹ ہے اور اس کا ایک تخلیق کار ڈیزائنر ہے۔ جب وہ اسے پیدا کر چکا، ڈیزائن کر چکا، تو اس خالق کریٹر نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا اور اس بے جان وجود کو متنفس کر دیا۔ یہ مشین، یہ روبوٹ زندہ ہو گیا، الائیو ہو گیا۔ اس وجود میں بجلی، انرجی دوڑ گئی۔ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی، پھر اس کی اولاد نچڑے ہوئے حقیر پانی سے بنائی، پھر اس کے اعضاء درست کیے اور اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنایا۔ تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ غور کیجئے، آیات میں جب تک روح پھونکنے کا نہیں کہا تب تک اس کہا، اور جب روح پھونک دی، مشین چل پڑی، انسان زندہ ہوا تو تمہارے اور تم کہا۔ یعنی اب تو میری بات کو سننے سمجھنے کے قابل ہوا، بات کو سمجھتے ہیں۔ دل جذبات کا مرکز ہے۔ جذبات کی پیدائش احساسات سے ہوتی ہے، یعنی حواس سے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ حواس احساسات ہیں، فیلنگز ہیں، اور احساسات جذبوں، ایموشنز کو پیدا کرتے ہیں، اور جذبات انرجی ہیں۔ اپنی نفس پر ہاتھ رکھیں۔ دل ایک پمپنگ اسٹیشن کی طرح کام کر رہا ہے۔ آپ زندہ ہیں، انرجی گرم ہوتی ہے، اور ہر گرم شے انرجی ہے۔ اپنی نبض کے اوپر جلد کو محسوس کریں۔ آپ کا جسم گرم ہے، آپ کا ایک درجہ حرارت ہے۔ ہر وہ شے جو باہر سے گرم ہوتی ہے، اندر سے جل رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ انسان بھی۔ اس پورے سسٹم کو پورے دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ دل کو ہر صورت جذبات چاہیے۔ یہ جذبوں کی دبیز چادروں میں لپٹا ہوا زندہ ہے۔ اسے دھڑکنے کے لیے صدمہ چاہیے، جھٹکا چاہیے، شوق چاہیے۔ یہ کمک اسے جذبات دیتے ہیں۔ دل کو رنج و الم، خوشی، اداسی، بغض، کینہ، نفرت اور محبت، نیکی اور بدی، درد، خوف اور بے چینی سمیت نہ جانے ہر لمحہ کیا کیا چاہیے۔ یہ جذبات سے چلتا ہے، یعنی جذباتی عضو ہے۔ یہ پنجتا ہے، پھیلتا ہے، سکڑتا ہے، گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے۔ جذبات اس کا ایندھن ہیں، فیول ہیں۔ ہمارے جسم میں کسی بھی مشین کی طرح تاریں نہیں ہیں۔ ہمارے جسم میں کسی بھی مشین کی طرح تاریں ہیں۔ انہیں رگیں کہتے ہیں۔ ایک خون کی ہیں جن کا کام خون کو جسم میں لے جانا ہے اور واپس لے آنا ہے۔ دوسری تاریں نروز ہیں، اعصاب ہیں۔ ان کا کام جذبات و احساسات کو دل و دماغ اور دماغ سے دل تک لانا بھی ہے، اور یہی اعصابی رگیں دماغ کو حواس اور جسم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی پیچیدہ نیٹ ورک ہے۔ اب ان سب کا آپس میں تعلق دیکھتے ہیں۔ ذہن میں کیونکہ ہماری زندگی کا سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، اور سامنے کی بات ہے کہ یہ ریکارڈ اعلیٰ درجے کا نہیں ہوتا۔ بچپن میں کوئی بچے کے پاس بیٹھ کر ماں کو کہتا ہے کہ یہ بالکل اپنے باپ پر گیا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ نفس تشکیل کے مرحلے میں پہلے 9 سے 10 سال تک ہوتا ہے۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ بالکل اپنے ماموں کی طرح غصے کا تیز ہے، ریکارڈنگ آن ہے۔ یوں آہستہ آہستہ باہری محرک سے، اور پھر تعلیم اور دیگر ہزاروں عوامل سے جو کہ روایتی ہوتے ہیں، شخصیت تشکیل پانے لگتی ہے، کنسٹرکٹ ہونے لگتی ہے۔ میرا یہ نام ہے، یہ میرے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار ہیں۔ ان میں سے اتنے جھگڑالو، اتنے غسیل، اتنے لوگ اچھے اور اتنے برے۔ یہ میرا اسکول، کالج، یونیورسٹی ہے۔ یہ تعلیم ہے، یہ میری بیوی اور یہ میرے بچے ہیں۔ یہ ثواب ہے، یہ گناہ، یہ میری عزت اور یہ میری بے عزتی ہے۔ مجھے پیسہ کمانا ہے، عزت بنانی ہے، گھر بار لینا ہے اور معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنی ہے۔
مجھے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہ کھلے عام کرنا ہے اور یہ چھپ کر کرنے والے کام ہیں۔ سب کچھ ہمیں دنیا بتاتی ہے، سکھاتی ہے، پڑھاتی ہے، اور پھر انسان کو دوسرے انسانوں کے ہجوم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ آزمائش شروع ہو جاتی ہے، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے، کدھر کو جاتا ہے۔ نفس کی چونکہ تربیت ہی اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ پہلے پیچیدگی میں جائے، الجھن میں جائے، گناہ کو لپکے، پھر جب دباؤ پڑے تو اپنی تلاش کو پلٹے۔ کم تربیت یافتہ نفس دن رات اپنی ذات کو سنوارنے میں مصروف پڑا رہتا ہے۔ اس حالت میں نفس دو حالتوں پر ہوتا ہے۔ یہ ہر وقت ماضی میں رہنا پسند کرتا ہے، ماضی کے اچھے اور برے واقعات کی ادھیڑ پن میں ہر لمحہ مگن رہتا ہے۔ ماضی کی بھول بھلیوں سے جب ہوش میں آتا ہے تو چھلانگ لگا کر مستقبل میں جا گھستا ہے اور ماضی کے اچھے برے واقعات و تجربات کو استعمال کرتے ہوئے حال میں بیٹھ کر اپنے مستقبل کے خود و خال کو سنوارنے لگتا ہے، کرافٹنگ کرنے لگتا ہے۔ کل مجھے فلاں شخص نے یہ بری بات کہی تھی، اس وقت تو میں کچھ نہ کر سکا، کل ملے گا تو مزہ چکھاؤں گا، ایسا جواب دوں گا کہ مزہ آ جائے گا۔ یہ کبھی حال میں نہیں رہنا چاہتا، حالانکہ جسم حال میں رکھا ہوا ہے، اپنے حواس کو استعمال کرتے ہوئے ماضی اور مستقبل میں مصروف عمل ذہن مسلسل دل کو جذبات بھیج رہے ہیں، کبھی خوشی کا جذبہ، کبھی غم میں بے قرار احساس، کبھی نفرت کا سلگتا ہوا پیغام تو کبھی حسد کی آگ کے جلتے ہوئے کوئلے۔ ہزاروں جذبات اس نفس کی جانب سے ہر لمحے دل کو پہنچ رہے ہیں، اور دل ان کی آمد و رفت سے کبھی زور سے، کبھی آہستہ، کبھی ہیجان میں، کبھی دباؤ میں، کئی طرح سے دھڑک رہا ہے۔ یہ دل کا زنگ ہے، یہ اللہ کی یاد سے تہی دامن ایک دل کی خون رلا دینے والی سچی داستان ہے، جو ہم سب میں، تقریباً ہم سب میں مسلسل لکھی جا رہی ہے۔ یہ ہر بے قرار دل کی حالت ہے، ایک مردہ ہوتے تھکتے ہوئے دل کا عالم ہے۔ اس بے قراری، اس بے چینی اور اس بے پناہ ہیجان کے عالم میں جو دھڑکن پیدا ہو رہی ہے وہ سہل نہیں ہے، اطمینان والی نہیں ہے۔ اس دھڑکن سے بیماری پیدا ہو رہی ہے، نفسیاتی امراض لاحق ہیں، جنون ہے، فساد ہے اور لڑائی جھگڑے ہیں۔ اس سے رشتوں کا تقدس پامال ہے۔ یہ نفسا نفسی کی دھڑکن ہے، یہ آپ کی، میری اور ہم سب کی دھڑکن ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا زیرو بم ہے، یہ ہماری ہارٹ بیٹ ہے۔ بات یہاں تک ہی محدود نہیں رہتی، اس سارے چکر میں ایک نقصان تو ہو رہا ہے، مگر ایک انفرادی نقصان بھی ہے جو سب سے بھیانک ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جب آپ صبح بیدار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آنکھ کھلنے کے بعد آپ کے ذہن میں آنے والا خیال کون سا ہوتا ہے؟ وہ خیال آج کے سب سے زیادہ ضروری کاموں کا ہے۔ دانت صاف کرتے ہوئے آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ ناشتہ کرتے ہوئے اندر کیا کھچڑی پکتی ہے؟ سارا دن لاکھوں کروڑوں محرکات میں گھرا ہوا انسان اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس کی انرجی کہاں لگ رہی ہے، کہاں انویسٹ ہو رہی ہے اور کہاں ضائع ہو رہی ہے۔ ساری رات نیند کے بعد جو کہ موت ہے، اللہ آپ کو دنیا میں واپس بھیج دیتا ہے، اور وہی ہے جو تمہیں رات کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو وہ جانتا ہے، پھر تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ وہ وعدہ پورا ہو جو مقرر ہو چکا ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر تمہیں خبر دے گا اس کی جو تم کرتے تھے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر مہربان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے قبضہ میں لے لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ نیند سے اٹھنے کے فوراً بعد آپ کی انرجی فل چارج ہوتی ہے، بوسٹڈ ہوتی ہے، دل آرام میں ہوتا ہے
اور جسم بھی۔ پھر اسی لمحے نفس حرکت میں آ جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، خیال سوچوں میں بدلنے لگتے ہیں اور سوچیں تصوراتی منصوبہ سازوں میں۔ یوں سارا دن انسان جذبات و احساسات اور خیالات کے تھپیڑیں کھاتا رہتا ہے، جیسے لکڑی کا کوئی ٹکڑا گہرے سمندر میں ہو اور سمندر طوفان میں ہو۔ ہر خیال، ہر سوچ اور ہر احساس انرجی کو خرچ کر رہا ہے، برن کر رہا ہے۔ سادہ سی بات ہے، بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے، حتیٰ کہ رات کا تھکا ہارا انسان اپنے بستر پر لیٹ کر اپنے خونی رشتوں، بیوی بچوں سے منہ پرے کر کے کہیں کھو جانا چاہتا ہے۔ اتنی تھکت کس بات کی ہے؟ اچانک اپنوں سے اتنی بیزاری کیوں ہو رہی ہے؟ منہ پھیر کر آنکھیں بند کر کے یہ انسان کہاں جانا چاہ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مر رہا ہے؟ کہیں یہ تھک ہار کر گرا تو نہیں پڑا؟ نفس موت سے ڈرتا ہے اور سوچتا ہے کہ صبح اٹھ جاؤں گا۔ مزید انرجی مانگتا ہے۔ اپنی عارضی دنیا کو بنانے سنوارنے کے لیے ایک چھوٹا سا مصنوعی خدا اپنے اصل رب سے انرجی مانگ رہا ہے۔ اگر خالق کی مرضی ہوئی تو ایک دن اور مل جائے گا، کل کا دن، ایک اور ادھار کا خدائی کا دن، مانگا ہوا دن، دیا ہوا دن۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر اس کی آزمائش نہ ہو، اگر اتنا بڑا جال نہ پھینکا جائے تو یہ اپنی عظیم انرجی رکھتا ہے۔ اس قدر بجلیاں اس میں بھری ہیں کہ یہ زمین پر ایک لمحہ رکنا گوارا نہ کرے۔ یہ اس کا گھر نہیں ہے، اس کا گھر تو آسمانوں میں ہے۔ یہاں تو یہ قید ہے۔ نفس کی تخلیق کا مقصد انسان کی آزمائش ہے۔ سارا دن نفس کا پورا زور اس انرجی کو ختم کر دینے میں لگتا ہے جو رات میں انسان کو عطا ہوتی ہے اور دل سے لمحہ با لمحہ، دھڑکن با دھڑکن تقسیم ہوتی ہے۔ اسی انرجی سے انسان دیکھتا، سونگھتا، سنتا اور محسوس کرتا ہے۔ اسی انرجی سے علم کو حرکت ہے۔ یہی انرجی زندگی ہے۔ اسی انرجی کی کمی یا زیاد سے الجھن، غصہ، دباؤ، بیماری اور بے چینی، غم و الم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ خالق کی تخلیق ہے، یہ کریشن ہے جو ہر لمحہ جاری و ساری ہے۔ اسی کو بچانا ہے۔ اسی سے وہ نظر آتا ہے جو ہے مگر دکھائی نہیں دیتا۔ اسی انرجی کے بڑھ جانے سے انسان احسن التقویم ہوتا ہے اور اسی کی کمی سے اسفل السافلین ہو جاتا ہے۔ اسی سے انسان حیوان بنتا ہے اور یہی حیوان کو انسان بنا دیتی ہے۔ یہی راز ہے، یہی وہ پہلا دروازہ ہے جس سے معرفت کی دنیائیں دکھائی دیتی ہیں۔ یہی تقدیر ہے اور یہی تدبیر ہے۔ یہ بجلی ہے، نور ہے، یہ اللہ کا امر ہے، رسائی ہے اور یہی پردہ ہے۔ اسی سے وہ علم عطا ہوتا ہے جو کتابوں میں نہیں ہے۔ اسی سے وہ عقل عطا ہوتی ہے جس کی قسمت میں حضوری ہے۔ جب یہ انرجی درست استعمال ہونے لگتی ہے، گناہوں میں، برے احساسات میں اور قبیح جذبات میں اس کا استحصال ختم ہوتا ہے تو پھر یہ بڑھتی ہے، چمکتی ہے، آنکھوں کو تیز کرتی ہے اور سماعتوں کو لامحدود کر دیتی ہے۔ پھر علم کا، اصل علم کا نزول شروع ہوتا ہے۔ کسی بھی علم کی اصل اس علم کا عرفان ہوتا ہے۔ عرفان اترتا ہے، یہ ہدایت ہے۔ یہ زمین سے نہیں ملتا، یہ آسمانوں سے براہ راست بندے کے دل پر اتار جاتا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے۔ پھر رستے سمجھائے جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹائی جاتی ہیں، اعلیٰ شعور تک رسائی دی جاتی ہے۔ اس انرجی کو بچانے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ نفس چور ہے، یہ لٹیرا ہے اس نور کا۔ ہم جہاد نفس کا علم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ میرے قلم کو اور آپ کے ذہن و دل کو تقویت بخشے، سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔